نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور آپ کے فرزند جلیل امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہما آپ دونوں کی یاد میں اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. برادر مکرم محترم طارق سیفی صاحب، ان کی جملہ ٹیم، معاونین، دامے درمے سکھ نے جس حوالہ سے بھی جس شخص نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سب کی سعی کو سعی مشکور بنا دے. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ براہ راست اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. مولا علی شیر خدا پر بہترین گفتگو مولانا مناظر صاحب نے فرمائی ہے. میں بھی آپ کی بارگاہ سے چند ٹکڑے فیضان کے لینے کے لیے صرف ایک حدیث پاک حضرت علی المرتضی پر اور بقیہ سارا خطاب جو ہوگا وہ امام جعفر صادق پہ ہوگا. حدیث ذرا بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، اس لیے میں اس کا مکمل حوالہ پہلے دے دوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا نا؟ امام احمد بن حنبل. مجھے ان کی تعریف میں اور ان کی شناخت میں اور ان کی پہچان میں کوئی اور جملہ کہنے کی حاجت نہیں ہے. میرے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ امام احمد بن حنبل میرے پیر سرکار غوث العظم کے امام ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جس طرح ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، اسی طرح حضور غوث العظم کی جوانی حنفیت میں گزری تھی. ہاں، یہ بات بڑی پتہ کی میں دے رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد پھر ایک وجہ تھی، وہ آج چونکہ وہ موضوع نہیں ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، پھر آپ حنبلی ہو گئے. تو امام احمد بن حنبل کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی فقہ کی ابتدا سرکار بغداد کرتے تھے. ان کی ایک معروف کتاب ہے فضائل صحابہ، اور آج تک جتنی کتابیں فضیلت صحابہ پر اس کے بعد لکھی گئی ہیں وہ اسی کتاب سے دیکھ کے لکھی گئی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ صحابہ کرام کی شان پر انسائکلوپیڈیا ہے، اتنی اتھینٹک کتاب ہے.
اس میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایت پیش کی ہے اور اس کی سند بڑی کمال کی ہے، اور سند شروع ہی امام جعفر صادق سے ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ امام جعفر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امام محمد الباقر سے سنا۔ امام محمد الباقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سیدنا زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سیدنا امام حسین سے سنا۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے سنا، اور علی فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھیں یہ سند ایک دم بھی ہے، دم کرواتے ہو نا، جی جی، یہ سند ایک، لیکن اثر اس کا ہوگا جو صاحب اجازت ہوگا، اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جس کو ہلکا کتا لڑ جائے اس کو اگر یہ سند پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ اماموں کے صدقے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب سند سن لی۔ اب دیکھیں حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک ہوتا ہے متن جو عربی عبارت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جتنی لسٹ ہے نا وہ کہلاتی ہے سند۔ یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں نا، فلاں حدیث حسن ہے، فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ چیزیں ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں سند پر۔ سند کے راوی جتنے پختہ ہوتے چلے جائیں گے حدیث کا معیار اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب امام جعفر صادق سے بڑا راوی کون ہوگا؟ امام باقر سے بڑا راوی کون ہوگا؟ زین العابدین اور امام حسین سے بڑا راوی کون ہوگا؟ تو پھر خود سوچے کہ اس حدیث کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے حوالہ پہلے دے دیا، میں نے کہا حدیث ذرا بھاری ہے تو حوالہ میں نے اس لیے پہلے دے دیا۔ میں اور علی ایک نور سے میرے کہنے پہ بول دیں آپ بے شک، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہو۔ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرمایا یہ تواتر کے ساتھ نور چلتا رہا، اور جب یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا، تو پھر رب کائنات نے اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ حضرت ابو طالب کو عطا ہوا، ایک حصہ حضرت سیدنا عبداللہ کو عطا ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ نور جس میں منور بن کر جو عبداللہ کی پشت سے نکلا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ابو طالب کی پشت سے نکلا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس حدیث کی تائید ایک اور حدیث کرتی ہے صحاح ستہ کی، جامع ترمذی شریف، جامع۔ اچھا یہ ہمارے ہاں تو بڑے ہلکے نام ہے نا، محدثین نے لکھا ہے کہ جس گھر میں جامع ترمذی پڑھی ہو نا وہ یوں سمجھے کہ رسول میرے گھر میں رہتے ہیں، اتنی اتھینٹک کتاب ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا ہر شخص مختلف درختوں سے پیدا کیا گیا ہے، میں اور علی ایک درخت سے پیدا ہوئے۔ یہ میں نے دو حدیثیں صرف برکت کے لیے میں نے گل علی دے پتر دی کر دی، اور میں عجیب بات ایک سنیے، عجیب بات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پڑپوترے ہیں، امام حسین کے پڑپوتے ہیں، ادھر باپ امام حسین کا پڑپوتا ہے،
اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ ذرا سنگم دیکھیے کہ دو سمندر مل کیسے رہے۔ باپ جو ہے امام جعفر صادق خود کس کے پڑپوتے ہیں؟ امام حسین کے رضی اللہ تعالی، اور ماں حضرت ام فروا بن محمد بن قاسم بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اور آپ کی والدہ ایک رشتے کے ساتھ حضرت ابو بکر کی نواسی بھی بنتی ہے۔ اگر اس کی دوسری پیڑھی دیکھی جائے تو حضرت ابو بکر کی نواسی بھی بنتی ہے۔ ان دو رشتوں کی وجہ سے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں ابو بکر کا یعنی میں ان کا نواسا بھی لگتا ہوں اور ایک ماں کی طرف سے اور رشتہ بھی بنتا ہے۔ فرمایا میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں، یعنی اللہ نے یہ دو سنگم ملا دیے۔ اس لیے اس واسطے میں کہنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق اگر باپ کی پشت دیکھی جائے تو اولاد علی المرتضی ہیں، اور اگر ماں کی پیڑھی دیکھی جائے تو اولاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تعارف کروانا ہے نا تو پورا کروانا ہے، تعارف کروانا ہے تو پورا کروانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور امام جعفر صادق کی بشارت، حالانکہ دیکھیے حضرت علی کے بعد امام حسن کا نمبر ہے۔ حضرت علی کے بعد کس کا نمبر ہے؟ امام حسن کا۔ امام حسن کے بعد امام حسین کا۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا۔ امام زین العابدین کے بعد امام محمد الباقر کا۔ اس کے بعد امامت کا درجہ حضرت جعفر صادق کا ہے، لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضی نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جس شخصیت کی علم کے حوالے سے تعارف کروایا تھا، فرمایا میری نسل سے ایک شخصیت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کی پیدائش سے اب دیکھیں کتنی پیڑھیاں پہلے گزری ہیں، کتنے خاندان پہلے گزرے ہیں۔ کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر سیدنا علی المرتضی نے کہا تھا لوگوں تم نے میرا علم دیکھا ہے، جس کے بارے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا یہ دروازہ ایک بعد میں بھی آنے والا ہے۔ لوگ جعفر صادق کا علم دیکھ کر یہ پکار اٹھیں گے کہ لگتا ہے علی المرتضی کا دوبارہ ظہور ہو گیا۔ علم جعفر صادق دیکھ کے لوگ یہ پکار اٹھیں گے کہ لگتا ہے علی کا دوبارہ ظہور ہو گیا۔ اور کتب سیر میں آتا ہے، اب علماء کو اگر حوالے چاہیے تو میں تو ہر وقت نوکر خادم، لیکن میں اگر حوالوں پہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے میں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی یاد رکھیں جو آپ کی ولادت ہے نا، میں نے رات کو اس کی بڑی تحقیق کی ہے۔ امام جعفر کی جو ولادت ہے نا، ولادت باسعادت، وہ ہے 17 رمضان المبارک۔ آپ کی جو ولادت ہے امام جعفر صادق کی کب ہے؟ 17 اونچا بولنے، 17 ربیع الاول۔ ہاں کیا 17 ربیع الاول شریف میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ آج کا دن 15 رجب یہ امام جعفر صادق کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے امام جعفر صادق کی، یہ کیا ہے؟ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا تھا، وہ آج کا دن تھا، آج کا دن۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے آ کے فرمایا بیٹی میں 2 کام کے لیے آیا ہوں، تجھے 2 نصیحتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا یہ کہ تجھے مبارک دیتا ہوں، اللہ تجھے چاند سے پیارا بیٹا دینے والا۔ حضور نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ تیرا چاند سے بڑھ کر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس کا نام جعفر طیار کے نام پہ رکھنا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر آپ کا نام جعفر رکھا گیا۔
ان کے نام پر آپ کا نام جعفر رکھا گیا. اور ام فروا خود فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جعفر بچپن سے بڑا سنجیدہ مزاج تھا. کوئی بچوں والی شوخی، کوئی شرارت، کوئی گھومنا پھرنا. جو رب جن شخصیات کو چن کے بھیجتا ہے انہیں پھر تربیت بھی وہاں سے دے کے بھیجتا ہے. یاد رکھو ولی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر محنت تگو دو کر کے بنتا ہے. یہ اہل بیت اطہار میں جتنے امام آئے، جتنے ولی آئے، یہ دنیا میں محنت کر کے نہیں بنے. رب نے امام پہلے بنایا تھا، پیدا بعد میں کیا. سبحان اللہ. یہ محنت کر کے ولی امام بولیے نہیں بنے. 12 امام کتنے؟ 12. یہ لفظ کو ساڑھے واسطے نواں نہیں. الحمدللہ ہم ان ساروں کے ماننے والے. بے شک. اور اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی ان کی بڑی تعریف لکھی ہے. ان کی بڑی تعریف لکھی ہے. 12 امام میں امام. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کی بشارت دی تھی. اپنی حیات مبارکہ میں ان کی، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو. بے شک بے شک. حضور نے ان اماموں کی بشارت دی تھی. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابی رسول. ایک روایت میں ایک عورت کا ذکر بھی آیا. انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نا رات کو ایک خواب دیکھا ہے. رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آمنے سامنے 2 دیواریں ہیں. ایک دیوار اس سائیڈ پہ ہے، ایک دیوار اس سائیڈ پہ ہے. آقا نے فرمایا جو دائیں طرف دیوار تھی نا اس پہ 12 چراغ پڑے ہیں. توجہ کتنے؟ 12 چراغ. اور ہر چراغ ایک سے بڑھ کے روشن ہے. ہر چراغ سے نور پھوٹ رہا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے. اور حضور جو میری بائیں جانب دیوار تھی اس پہ ایک چراغ جل رہا ہے. توجہ دائیں طرف والی دیوار پر کتنے ہیں؟ 12. بائیں والی پہ کتنے ہیں؟ 1. لیکن حضور میں نے دیکھا کیا، وہ جو 12 چراغ ہیں نا، وہ جو 12 چراغ ہیں ان میں سے ایک چراغ باری باری جا کر اس ایک چراغ کو اپنی روشنی دیتا ہے. میں تو پتہ بھی میں مولوی شور بھی میں کوئی نہ میں کو بغیر دلیل تو گل کر جاؤں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں لفظوں کا زندگی پر ذمہ دار ہوں. ایک چراغ جاتا ہے اس چراغ کو روشنی دے دیتا ہے. دوسرا چراغ جاتا ہے، حتیٰ کہ 12 چراغوں نے اپنی روشنی جا کے اس ایک چراغ کے اندر منتقل کر دی. حضور بتائیں وہ چراغ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو 12 چراغ جو دیکھے ہیں نا یہ میرے حسین کی اولاد میں سے 12 امام ہوں گے. یہ میرے حسین کی، یہ سب 12 امام حسینی ہیں. یہ امام حسین کی اولاد پاک میں سے ہیں. فرمایا جو تو نے بائیں طرف ایک چراغ دیکھا ہے وہ ایک چراغ میرے حسن کی اولاد میں سے ہوگا جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرے. اور 12 چراغوں کا نور اسے ایک وجود میں رکھا جائے گا. وہ ایسا چمکے گا کہ اگر کسی نے علی کو تکنا ہو تو عبد القادر کو دیکھے، جعفر کو تکنا ہو تو عبد القادر کو دیکھے. شخصیت میں منتقل کر دیا جائے. یہ بشارت، اس پر کئی روایتیں ہیں لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے یہ بشارت اپنے صحابہ کو خود دی تھی، خود. پھر اسی لیے خواب میں آ کے فرمایا تجھے ایک چاند سا بیٹا اللہ دینے والا ہے، اس کا نام جعفر صادق، اپنا جعفر تیار کے نام پر رکھ. اور یہ امام فقط کرامتیں دکھانے والے نہیں. کرامت بڑی شے ہے. کرامت میں 1-2 آپ کی بیان کروں گا. کرامت بڑی شے ہے. بھائی جو امام جعفر کا غلام ہو جائے رب تو اسے کرامتیں دے دیتا ہے. وہ تو ذات ہی بڑی اونچی ہے نا. جو امام جعفر صادق کا غلام ہو جائے اسے اللہ پاک ولی بنا دیتا ہے، اللہ اسے کرامتیں دے دیتا ہے. تو جن کے گھر کی ولایت ہے، جو قاسم ولایت ہیں، پھر ان کی ولایت کا عالم کیا ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے بعد یہ قطبیت کا تاج
امام حسن کے سر پہ رکھا گیا. امام حسن کے بعد یہ قطبیت کا تاج امام حسین، پھر زین العابدین، اور پھر امام محمد الباقر. اور ایک ضعیف روایت، کیا ضعیف میں پہلوں کہہ دیتا نا، ہوں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ایک ضعیف روایت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اصول حدیث ہے کہ ضعیف حدیث سے آپ کوئی فرض ثابت نہیں کر سکتے. ضعیف حدیث سے آپ کوئی واجب ثابت نہیں کر سکتے، کوئی پختہ عقیدے کی بات ثابت، اصولی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، مگر فضیلت میں بیان کر سکتے ہو. مگر ضعیف حدیث فضیلت میں بیان کر سکتے ہو. ایک ضعیف حدیث کے مطابق یہی رجب کا مہینہ تھا جب حضرت امام جعفر کے سر پر قطبیت کا تاج سجایا گیا. اس مہینے کو یہ نسبت بھی آپ کے ساتھ حاصل ہے. یہ وہ ماہ مقدس تھا رجب شریف کا جب حضرت جعفر صادق کو قطبیت کا تاج عطا کیا گیا تھا. اور ہمارے یہ دادا امام ہیں، امام جعفر صادق ہمارے کیا ہیں؟ ہمارا تو دوہرا رشتہ ہے، ہمارے دادا امام ہیں. ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ برائے راست امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. 2 سال آپ نے امام محمد باقر کے آگے اذان میں تلمذ طے کیا، آپ کے بابا جان. اور کسی نے آپ سے علمی بساط پوچھی کہ حضور یہ سارا سمندر علم ابو حنیفہ کے سینے میں ٹھاٹھے کیسے مارتا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ 2 سال مجھے امام باقر کے اور بقیہ عرصہ امام جعفر صادق کا نہ ملا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی ہم اپنے اماموں کی ان کے ساتھ عقیدت دیکھیے. اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی برائے راست امام جعفر صادق کے شاگرد. میں نے کہا کہ یہ صرف کرامتوں والے پیر نہیں تھے، یہ کرامتوں والے ولی نہیں تھے، یہ ہر امام اپنے پاؤں پر ایک علم کا پہاڑ کھڑا تھا. امام مالک سے کسی نے پوچھا امام جعفر صادق کی کوئی اہم بات بتائیں. کس سے؟ امام مالک سے. یہ بھی براہ راست شاگرد ہے امام جعفر صادق کو. بتائیں. فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں امام جعفر صادق کے آستانے پر، آپ کے دربار گوہروار پر میں جب بھی حاضر ہوا یا میں نے ان کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے. توجہ، امامتیں ایسے نہیں ملتی، یہ بزرگی ایسے نہیں ملتی، یہ شہرہ آفاقی ایسے نہیں ملتی. فرمایا یا تو میں نے امام جعفر صادق کو کیا کرتے دیکھا ہے؟ قرآن پڑھتے دیکھا ہے، یا امام جعفر صادق کو نوافل پڑھتے دیکھا ہے، یا امام جعفر صادق کو غریبوں کو کھانا کھلاتے دیکھا. ایک روایت میں ایک اور 2 کام بھی آئے. یعنی یہ کردار یہ امام جعفر صادق کا، تو بھائی جس کا بندہ غلام ہو اس کا کردار بھی اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ اپنانا چاہیے. بولیے نا. جس کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے، عقیدت کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم امام جعفر کے غلام ہیں، الحمدللہ ہم اس غلامی پر فخر ہے، مگر یہ فخر تب ہوگا جب ان کے نقش قدم پہ چلا جائے گا. ایک شخص امام جعفر صادق، اب امام مقام یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ کا تاج عطا ہوا ہے. مقام یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ کا تاج عطا ہوا ہے. اور عاجزی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. عاجزی کیا ہے؟ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ. حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے، کوئی ہدایت کیجئے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. امام جعفر صادق خاموش. بولیں کیا نصیحت نہیں کر سکتے تھے؟ بولیے کر سکتے تھے، نہیں کی، خاموش رہے. اس شخص نے دوسری بار کہا حضور میں نے عرض کیا ہے آپ اہل بیت کے فرد ہیں، امام حسین کی نشانی ہے، کوئی نصیحت کیجئے. آپ خاموش رہے. تیسری بار اس شخص نے کہا
حضور میں نے عرض کیا کچھ نصیحت فرما دے. اس وقت آپ کا چہرہ مبارک جلال والا ہو گیا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا جعفر صادق تجھے نصیحت کیا کرے, میں ڈرتا ہوں اس دن سے جب میرا نانا محمد مصطفیٰ میرا گرے باں پکڑ کے یہ نہ کہہ دے جعفر میری تعلیم پہ عمل کتنا کر کے آیا. آپ اندازہ کریں یہ آج بھی ایک انتہا ہے. یہ کیا ہے؟ ورنہ اگر حضور کی تعلیم پہ امام جعفر نے عمل نہیں کیا تو دنیا میں پیدا کون ہوا ہے جس نے کیا؟ فرمایا میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب میرا نانا مجھے گریبان سے پکڑ کے نہ پوچھ لے جعفر صادق بتا کتنا عمل کر کے آیا. سبحان اللہ. اب آپ کے نام کے ساتھ ایک لقب آتا ہے صادق. کیا آتا ہے؟ صادق. پتہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا. تو صحیح سنے ہیں نا, جی آج ایک نواں میں سن لو. میری ذمہ داری. اچھا, سچے کا ایک لقب ہوتا ہے صدیق. جی ایک لقب کیا ہوتا ہے؟ صدیق. ایک ہوتا ہے صادق. اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو دو لفظ استعمال کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ بھائی دونوں کا تعلق سچائی سے ہے. میں اس بات کا انکار, آپ سچے کو صادق کہہ سکتے ہیں, جائز ہے. صادق کا معنی سچا ہے, کوئی دو نمبر دوسری رائے نہیں. لیکن اہل لغت کو اٹھائیے, یہ علم ایک موتی ہے لیکن ملتا ہے دریا کے اندر غوطہ لگانے سے. سونے سے نہیں ملتا. رات بندہ سوتا بھی رہے تو سویرے اٹھ کے نویں نکتے بھی بیان کرے, اے جھوٹ ہے. یہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. میں نے لغت کی کتابوں کو کھنگالا کہ صادق کا معنی کیا کیا ہے. 7 معنی ہے صادق کے. کتنے؟ 7. عربی واحد کل زبانوں میں فصاحت و بلاغت والی عربی زبان ہے جس کے ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی لکھی ہے. درجنوں معنی. سبحان اللہ. صادق کا معنی سچا ہے, صادق کا معنی سچا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محدثین نے, شارحین نے, اہل لغت نے اس کا ایک یہ معنی بھی کیا ہے کہ صدیق ہوتا ہے سچ بولنے والا. سبحان اللہ. صدیق ہوتا ہے سچ بولنے والا. اور صادق اسے کہتے ہیں جو کہتے سچ ہو جائے. سبحان اللہ. میں پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. صادق اسی پہ کہتے ہیں جو کہہ دے اور سچ ہو جائے. جو کہہ دے اور سچ ہو جائے. سچ ہو جائے. اچھا, میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے پریشان ہو جانا, لیکن دوسرے جملے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. پہلے تو پریشان کرنا, موڑ خوش کرنا. لوگ کہتے ہیں حضور سچ بولتے تھے. کہتے ہیں نا جی سچ ہے, سچ ہے نا جی کہ حضور سچ بولتے تھے. بھائی اگر حضور سچ بولتے تھے تو پھر حضور سچ کے محتاج بنتے ہیں, کیونکہ سچ مخلوق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ, کیونکہ سچ مخلوق ہے اور میرا نبی اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں. بھائی میں سچ کا محتاج ہوں, میرے سامنے ایک بات جھوٹی ہے, ایک بات سچی ہے. اب میں نے سچ بولنا ہے, جھوٹ کو چھوڑ کر میں نے سچ بولنا ہے. میرے رسول اس طرح سچ نہیں بولتے تھے. خدا کی قسم, رسول وہ صادق تھا جو رسول کے منہ سے نکل جاتا تھا وہی سچ بن جاتا. سبحان اللہ. پوری کتب احادیث اٹھا لیں, کتب تاریخ اٹھا لیں, کتب سیر اٹھا لیں, ایک مقام مجھے بتا دو کسی کافر نے میرے نبی کو صدیق نہیں کہا. سچ بولنے والا ہوتا ہے نا صدیق, اور صدیق بڑی اوپر کی ڈگری ہے, معمولی نہیں. ہر سچا بھی صدیق نہیں ہوتا, کمال کا سچا صدیق ہوتا ہے. وہ جو بن دیکھے تصدیق کر دے وہ صدیق ہوتا ہے. سبحان اللہ. اشارہ دے دیتا ہے, جو بن دیکھے تصدیق کر دے وہ صدیق ہوتا ہے. صدیق کی کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے, لیکن کسی کافر نے میرے رسول کو کبھی صدیق نہیں کہا تھا. کیا کہتے تھے؟ صادق. کیا کہتے تھے؟ صادق. صادق. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے, اس سے ایک شخص ملا, اس نے کہا اچھا حسن مجھے بتا تو نبی کا نواسا ہے
اور تیرا نانا بڑا علم والا تھا، بتا اس کھجور پہ کھجوریں کتنی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بتا اس کھجور پر۔ آپ نے فرمایا اتنے ہزار ہیں، اتنے 100 ہیں، اتنی درجن ہیں تے اینیاں مٹھیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مین تول کے بتا دی۔ وہ بالکل پکا کی دیوا تو اس نے کہا کھجوریں اتارو۔ حسن جانا نہیں، گن کے جانا، کھجوریں گن کے جانا ہے۔ جب کھجوریں اتری تو جتنی زہرا کے پتر نے کہا تھا کھجوریں اتنی نکلی۔ سبحان کھجوریں، اللہ سبحان اللہ امام نووی روایت کرتے ہیں اس واقعہ کو، کھجوریں اتنی نکلی۔ وہ پوچھنے والا کہتا ہے حسن تو غیب جانتا تھا، تجھے پتا تھا کھجوریں کتنی ہیں؟ فرمایا غیب کو چھوڑ، میرے منہ سے جتنی، آنا صادقن، سبحان اللہ میں صادق سمجھا رہا ہوں، آنا صادقن، میں صادق ہاں، جیڑیاں منہ چوں نکلیاں نے نا رب نے پوریاں کر دیتیاں۔ تو صادق وہ ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکل جائے سچ ہو جاتا ہے، جو اس کی زبان سے نکل جائے سچ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جعفر صادق، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق صادق جو کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا، سبحان اللہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو ہو جاتا تھا۔ ایک عورت، اب میں بتاؤں کیسے ہو جاتا تھا، صادق کیسے۔ ایک عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تک بارگاہ میں آئی، حضور میری 5 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 5 بیٹیاں ہیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے دھمکی دے رکھی ہے اگر تو نے چھٹی بیٹی پیدا کی تجھے طلاق دے دوں گا۔ بیماری بھی وکری ٹائپ دی، آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا پیش آیا تھا، اس عورت بیچاری کی 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، شوہر نے طلاق دی۔ ظالمہ نہ تیرے ہاتھ کے نہ وہ دے ہاتھ، یہ تے یار دے ہاتھ، بے شک یہ تے بیلی دے ہاتھ جو کسی نے دے ہوئی۔ تو اس نے کہا میرے خامد نے مجھے دھمکی دے رکھی ہے اگر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاق دوں گا۔ امام اب صادق کدھر گیا؟ سوال ہے نا میرا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، لیکن پیدا بیٹی ہو گئی۔ وہ عورت سارتے باہر رکھی، روندی کر لاندی، چنگا تو وقت دا امام ہے، چنگا تو مصطفیٰ دا پتر ہے، تو نے کہا تھا بیٹا ہوگا، اللہ نے بیٹی دی۔ آپ نے تھوڑا سا مراقبہ فرمایا، سبحان اللہ الٹی ہی چال چلتے ہیں سبحان اللہ دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ ہم نے دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں، فقیر دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ آنکھیں بند کی، فرمایا بی بی تجھے بھلیکھا لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان نہیں سمجھ آئی تو ہمیں، سبحان اللہ بی بی تجھے بھلیکھا لگا ہے، جا میں مصطفیٰ کی مسند پر بیٹھا ہوں، جا کے گھر دیکھ، اگر وہ بیٹی ہوئی مصطفیٰ کی مسند چھوڑ دوں، جا کر جا کے دیکھ۔ وہ لڑکی وہ عورت پلٹ کے گھر آئی تو آگے بیٹا۔ سبحان اللہ اسے صادق کہتے ہیں، سبحان اللہ جو منہ سے نکل جائے وہ رب کر دیتا ہے کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ بہت حشاش بشاش رہتے تھے، اور یہ دین کا مزاج بھی ہے، پاٹے کپڑے پان دا نا دین نہیں۔ اللہ توفیق دے تو سونے کپڑے پاؤ، سونی ٹوپی پگڑی استعمال کرو، بلکہ علماء دے بارے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ 1000 بندے میں بیٹھا وکھرا نظر آئے۔ سبحان اللہ عالم دین کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ 1000 بندے میں بیٹھا وکھرا نظر آئے۔ دین کبھی بھی ترقیاں رہن دا نا تو امام جعفر صادق ہمیشہ حشاش بشاش، سونے کپڑے سونے کپڑے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، کوئی منافق مل گیا۔ منافق اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں، منافقوں کو سدا شک رہتا ہے۔ اس نے کہا بنیا فقیر پھرتا ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، اتنا بڑا امام ہے مسلمانوں کا، اور شاہانہ لباس پہن کے بازار میں پھرتے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ، میرے قریب آ، اگر تو مجھے ثابت کر دے کہ میرا لباس شاہانہ ہے، جو تو منہ مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ اگر تو یہ ثابت کر دے کہ لباس شاہانہ ہے، جو تو منہ مانگے گا تجھے
اور یہ واقعہ لکھا پتہ ہے کیا ہے؟ خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ ولی کامل نے ایک ولی کی بات لکھی، تذکرۃ الاولیاء کتاب اٹھایا فرید الدین عطار کی، پہلا باب امام جعفر صادق کا، پہلا باب، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اس نے، لڑکے نے جب آ کے آپ کے لباس پہ ہاتھ پھیرا نا تو کھردرا تھا، سبحان اللہ لباس پہ ہاتھ پھیرا تو کھردرا تھا، فرمایا یہ رب کے دیکھنے میں اور ہے، تیرے دیکھنے میں اور ہے، اور جب آپ رات مصلی پر کھڑے ہوتے تو لباس پھٹا پرانا ہوتا، سبحان اللہ لباس کو پیبند لگے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور جب رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو فقیر بن جاتے ہو، مسکین بن جاتے ہو، اور جب بازار میں چلتے ہو تو ٹور سے چلتے ہو، فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ محمد کا بیٹا ہے، سبحان اللہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہوں تو اس کو بتانا چاہتا ہوں یہ تیرا مسکین بندہ ہے، سبحان اللہ یہ تیرا مسکین بندہ مسکین بندہ ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ۔ اور یاد رکھیے یہ میرا جملہ زندگی بھی آپ کو کام آئے گا، 12 اماموں میں سے کوئی امام محنت کر کے یہ مقام انہوں نے حاصل نہیں کیا، یہ رب کی عطا ہے۔ سبحان اللہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کسبی فضیلت ہوتی ہے، ایک وہبی ہوتی ہے۔ کسبی بندہ نمازیں پڑھ کے وہ مقام لے، روزہ رکھ کے لے، زکوٰۃ دے کے لے، حج کر کے لے، لیکن کچھ وہبی فضیلتیں ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو رب کائنات نے وہبی فضیلت دے رکھی ہے، سبحان اللہ اور یہ فضیلت اہل بیت کو آج بھی حاصل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ وہبی فضیلت جو ہے نا صرف امام جعفر صادق کو حاصل نہیں تھی، یہ آج بھی ہر سید کو حاصل ہے۔ میری بات سنیں، آج بھی ہر، اس کی مثال دوں آپ کو، پیر کا پتر کبھی پیر نہیں ہوتا، جی یہ حقیقت ہے، پیر کا پتر کبھی پیر جب تک وہ پیر بن نہ جائے، جب تک اتنی محنت ریاضت نہ کرے۔ عالم کا پتر عالم نہیں ہوتا جب تک اس نہج کا علم پڑھ نہ لے، ولی کا پتر ولی نہیں ہوتا جب تک وہ ولی اللہ بن نہ جائے۔ دین کو چھوڑو دنیا پہ آ جاؤ، ڈاکٹر کا پتر ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل، وکیل کا پتر وکیل نہیں بنتا جب تک لاء کی ڈگری مکمل نہ کر لے۔ بھائی کسی کا بیٹا اس جیسا نہیں ہوتا، یہ شرف محمد کی آل کو ہے کہ سید کا بیٹا سید ضرور ہوتا، یہ شرف رسول کے خاندان کو ہے کہ سید کا بیٹا سید ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے۔ یہ وہبی فضیلت، کوئی سید نمازوں سے نہیں بن سکتا، روزوں سے نہیں بن سکتا، ڈھیر زکوٰۃ دے کر نہیں بن سکتا، وہی بنتا ہے جس کو نسبت زہرا نصیب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو نسبت زہرا پاک نصیب السلام اللہ۔ تو یہ امام جعفر صادق کے پاس جتنی فضیلتیں تھیں وہ سب کیا تھی؟ وہبی فضیلت۔ اور پھر دیکھیے سخاوت کا یہ عالم تھا، اور علم کا عالم میں نے آپ کو بتایا، امام اعظم امام مالک سمیت پوری دنیا میں امام جعفر صادق کے 4000 شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 4000 اونچا بولیے کتنے؟ 4000 4000 شاگرد، اور ہر شاگرد اپنے وقت کا امام تھا، سبحان اللہ ہر شاگرد اپنے وقت کا امام تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا امام جعفر صادق کی علمی حیثیت کیا تھی، علمی طاقت کیا تھی، علمی مقام کیا تھا؟ میرے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک امام جعفر صادق دنیا میں زندہ رہے خدا کی دھرتی پر ان جیسا عالم میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب تک امام جعفر صادق زندہ رہے دھرتی پر اس وقت تک میں نے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ تو علی المرتضیٰ کی وہ بشارت سچی ہو گئی نا جو آپ نے کوفے کے منبر پہ دی تھی، کوفے کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ صرف ایک کتاب بھی پڑھا ہے، ایک میں لیکن آ تو گیا ہے نا، تو کسی چھوٹے موٹے بندے نہیں لکھیا، بڑے بڑے بندے لکھے۔ ایک حضور کی ذات تھی،
آقا علیہ السلام کی ایک ذات تھی جنہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو محمد بتائے گا، سبحان اللہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مصطفیٰ بتائے گا۔ اور ایک ذات علی المرتضیٰ کی تھی، سبحان اللہ ان صحابہ میں ایک واحد ذات سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی۔ آپ اسی منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ علی زمین سے نیچے کے حالات بھی جانتا ہے اور اس سے اوپر کے حالات بھی جانتا ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کے نہیں ہو لیکن میں ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ تیسری شخصیت امام جعفر صادق ہے، سبحان اللہ وہ جو علی پاک نے فرمایا تھا نا تمہیں میرا علم نظر آئے گا، تمہیں میرا علم نظر آئے گا۔ منبر پر بیٹھ کر امام جعفر نے کہا تھا جس نے دین دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو جعفر صادق سے پوچھو، یہ پورا قرآن اور مصطفیٰ کی ساری شریعت جعفر اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، سبحان اللہ جعفر صادق اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے پر اس علاقے کا کوئی مفتی فتویٰ نہ دے سکتا تھا اس کا فتویٰ فقط امام جعفر صادق دیا تھا۔ سبحان اللہ یعنی یہ آپ کا علمی مقام تھا، علمی مقام، ہم نے فقط نام سنا ہوا۔ ان سے بڑا اس دور میں عالم نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا۔ سراج الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اب آئیے آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، سخاوت کا۔ ایک دن آپ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے، ایک شخص آپ سے پہلے موجود تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اوپر سے امام جعفر صادق آ گئے۔ جب آئے اس کی کچھ اشرفیاں یا درم جو بھی تھا وہ مسجد میں گر گیا، نماز پڑھ کے وہ چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ جیب میں وہ پیسے جو بھی تھا موجود نہیں ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوا اور تو بندہ کوئی نہ تھا، سامنے امام جعفر صادق بیٹھے۔ اب وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ تو رسول کا نواسہ ہے، سبحان اللہ یہ تو علی کا پوتا ہے، امام حسین کا پوتا ہے، اسے واقفیت نہیں تھی۔ اس نے آ کے گرے باز سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا مسیتے اور بندہ کوئی نہیں، اب میری چوری کیتی ہے تو تم کیتی بھائی۔ وہ غریب اپنے تئیں تو سچا تھا نا مسجد میں، اور بندہ بھی نہیں تے جیڑا ہوئے پھر شک بھی تے وہ تے پیندا نا۔ امام قسم خدا کی اس جگہ کوئی میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا نا انہوں چپیڑا مارتا، بھائی تیرے کول کی دلیل، لیکن وہ صادق تھا، لیکن وہ آپ خاموش ہو گئے، مسکرائے، فرمایا بیلی پریشان کیوں ہوتا ہے، تیری کتنی اشرفیاں تھیں، کتنے درم تھے، وہ اتنے تھے، گھر سے بلا کر دے دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ گھر سے اتنے اشرفیاں دینار بلا کر عطا کر دیے، دے دیے۔ آپ مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، انہوں نے کہا بابا معاف کری، میری گٹھلی راہ چ ڈگی سی، وہ مجھے مل گئی ہے، یہ اپنے جو دینار ہے نا، جو پیسے ہیں یہ اپنے واپس لے لو۔ میرے امام نے کمال کا جملہ بولا، فرمایا تیرے میں نے اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے، تیرا میں چور تھا یا نہیں تھا، وہ تیرا الزام تھا یا حقیقت تھی، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پر اہل بیت یہ طہار کو یہ دیب نہیں دیتا، جو دے دے یہ نا مڑ کے قدر لیا نہیں، سبحان اللہ اہل بیت کو یہ دیب نہیں دیتا۔ بے شک تو زیادتی سے لے گیا، پر جا میں تجھے معاف کر، یہ تجھے بخشے، دو جہانوں میں بخشے، اب یہ تیرے ہیں میرے نہیں۔ ایک گل یاد آ گئی، سنائے یہ پوتے کا عالم ہے، دادے کا کیا ہوگا۔ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، حضور غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بیٹی کی شادی ہے، کوئی پیسہ پلہ پاس نہیں ہے، کچھ امداد فرما دیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا لوگوں سے کہ علی کے گھر میں فاقہ رہتا تھا، فاطمہ تزارہ کے گھر میں فاقہ، تو بابا وہ فاقہ کیا تھا، یہ فاقہ کس بلا کا نام ہے؟ جس گھر کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں بے شک اس گھر جیسا بادشاہ کون ہوگا؟ وہ ظاہری فاقہ تھا، بے شک وہ ظاہری فاقہ تھا، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا نہیں تھا۔ علی جیسا بادشاہ کائنات میں کون ہوگا؟
علی المرتضیٰ کوئی مسکین بندے کا نام معاذ اللہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی اس کو نا تھوڑا جا سامان دے دو. حضور سامان تو اس وقت اونٹ پہ لدا ہوا ہے. فرمایا اونٹ ہی اس کو دے دو. سبحان اللہ. اس کو وہ اونٹ ہی دے دو. اور بات سن، اپنے خادم سے فرمایا یہ اونٹ لے جا اس کے گھر چھوڑ. اونٹ لے جا اور اس کے گھر جا کر چھوڑ. اب وہ خادم گیا، اونٹ اس کے گھر چھوڑا، مال اسباب اتارا، رکھ کے واپس آ گیا. آپ نے فرمایا تو واپس کیوں آیا ہے؟ خادم سے فرمایا کہ تو واپس کیوں آیا ہے؟ حضور سامان دے کے فرمایا نہ، آج کے بعد تو غلام بھی اس کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ہم جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ پلٹ کے واپس نہیں لیتے. اس طرح کا منگتا آیا تھا تو حضرت کمبر رضی اللہ عنہ حضرت علی پاک کے خادم تھے، اس سے فرمایا اس کو روٹی دو. آپ نے فرمایا روٹی صندوق میں ہے. فرمایا صندوق ہی دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صندوق تو اونٹ پہ ہے. فرمایا اونٹ ہی دے دو. حضور اونٹ تو قطار میں ہے. فرمایا ساری قطار ہی دے دو. سبحان اللہ. اب کمبر وہ پہلا واقعہ دیکھ چکا تھا نا، اس نے لگام پکڑائی سائل کو، خود بھاگ کے آ گیا. علی نے فرمایا ناس کے کیوں آیا ہے؟ حضور تو نال منو میں دے چھوڑنا. تو پہلا دیکھا ہوا تھا نا کہ اس بندے کو ہی تو میں حضور کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی یہ اس گھر کی سخاوت کا عالم ہے. تو امام جعفر کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا گندم کا. مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا گندم کا، جس طرح آج کل پٹرول کا پڑا ہوا. جس طرح آج کل پٹرول کا پڑا ہوا ہے. گاہک اب مارکیٹوں سے دکانوں سے گندم نہیں مل رہی. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارے گودام میں گندم کتنی پڑی ہے؟ ہمارے گودام میں گندم کتنی پڑی ہے؟ حضور اللہ کی خیر ہے، ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اتنی گندم پڑی ہے کہ 1 سال ہم بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اتنی گھر میں گندم پڑی ہے کہ 1 سال بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ گندم محمد کی آل پہ حرام. سبحان اللہ. ان کو بڑولوں سے نکال، گودام سے نکال، جتنے مدینے کے غریب ہیں سب میں تقسیم کر دے. اگر غریبوں کے گھر فاقہ آ گیا تو جعفر صادق بھی فاقہ قبول کرے. جو کچھ تھا گندم، مال، آٹا، جو کچھ تھا راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا. اور آپ کا یہ قول کتابوں کی دینت ہے. یہ قول حضور عبد القادر سے بھی منسوب ہے، حضور علی المرتضیٰ سے منسوب ہے، ایک اور 2 صحابہ سے بھی منسوب ہے، لیکن میں امام جعفر صادق کا چونکہ موقع ہے آپ کے ساتھ منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کل نیکیوں کا نظارہ کیا. جو بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، کیا بس 10-15 منٹ اور برداشت کر لے، بس میں لنگر شریف آپ کے لیے تیار ہوں. لنگر ہے نا صاحب ماشاءاللہ. میں انجے اعلان نہ کرتا ہوں بھائی جتنے مجھے پتے آوے بھائی تو توجہ ہے. جی جی. یہ اہل بیت کا کام. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ہاں جتنی نیکیاں کی جاتی ہیں بندہ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرانہ، دوسرا جو کچھ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرمایا میں نے سب سے بڑھ کر تیشی پر، اینڈ پر جس عمل کو دیکھا ہے نا وہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا دسترخوان ہر وقت وسیع رہتا تھا، ہر وقت وسیع رہتا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے 2 غلاموں کو چراہے کے اندر کھڑا کر رکھا تھا کہ شام کے وقت اگر مدینہ کے پاس سے کوئی سوار گزرے جو مسافر ہو اسے لے آنا زہرا کے دروازے پر، روٹی کھانے کے بغیر نہیں جانے دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سخاوت